السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ پچھلے آڈیو سے میں آگے بڑھتی ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت کے معنی کی تفسیر آگے بڑھاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہدایت کا معنی قول و عمل میں اچھائیوں اور برائیوں کی طرف رہنمائی کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس کا ظہور کئی منازل میں ہوتا ہے، یعنی کئی سٹیپس میں ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے بعد بالترتیب حاصل ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی منزل، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو وہ قوتیں عطا کرتا ہے جن کی بدولت وہ اپنے منافع اور مصالح تک پہنچ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ قوتیں، یہ ہدایت کے ضمن میں ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں یہ ساری صلاحیتیں اور قوتیں دیتا ہے۔ اور دوسری الگ طریقے سے بولیں گے تو یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں جو ہمیں ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اور اس لیے ملی ہے کہ ہم صراط المستقیم کی طرف، جنت کے راستے کی طرف جانے والے راستے پر کی ہدایت پا لے اچھی طریقے سے۔ تو جسے انسان کے حواس خمسہ اور اس کی یعنی کہ 5 سینس جو ہے نا اس کے ذریعے سے، اور اس کی فکری قوت یعنی ہم لوگ فکر کرتے ہیں، ہمیں سوچتے ہیں، ہم تدبر کرتے ہیں، یہ قوت بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ 5 سینس بھی دیے ہے، اور یہ جو ہے نا چھٹی بات جو ہے تدبر کرنے والی یہ سینس جو ہے، چھٹا سینس جو ہے نا وہ فکری قوت یعنی کہ تدبر کرنے والا اور سوچنے والا، فکر کرنے والا، تو اسے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی۔ ٹھیک ہے، ہاتھ عطا کیے تو پھر اس کی رہنمائی کی کہ ہاتھ کو کیسے بڑھانا ہے، کیسے چیز کو پکڑنا ہے، کیسے اخذ کرنا ہے۔ دیکھیں چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہی جو ہے نا ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی ہدایت کرتا ہے نا، ورنہ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ وہ ماں کی چھاتی کو چوسے اور پکڑے اور دودھ وہ کرے، یا اپنی انگلیوں کو چوسے، ہے نا، اور روئے۔ یہ سب ساری ہدایتیں جو ہے نا اسی طریقے سے جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے بچہ، اس کو بیٹھنے کی، چلنے کی ساری ہدایتیں، سب قوتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی جاتی ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اس کو ہر چیز کی قدرتی طریقے سے جو ہے نا وہ ہدایت دی۔ طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی 50، آیت نمبر 50 تھی۔ اس کی دوسری منزل یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی دوسری منزل کیا ہے کہ جب یہ ساری قوتیں دے کر انسان توانا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے جوان ہو جاتا ہے، تو اس کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ انبیاءوں کی باتیں، اس کو انبیاء کی بعثت اور دعوت اللہ کہتے ہیں، یعنی دوسرے اسٹیپ کو، کہ اپنی عقل کے اوپر پھر وہ نہ چلے، اپنی عقل سے ہدایت نہ حاصل کرے جو عقل دیے، لیکن انبیاء کے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج دیا جو دعوت اللہ کرتے ہیں۔ انبیاء آتے ہیں، رسول آتے ہیں، تو پھر ان کے راستے پر چلے، ان سے جو ہے نا وہ ہدایت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں اماموں کو پیدا کیا جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ السجدہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ پھر اس کے بعد کی سٹیپ ہے تیسری منزل، وہ روشنی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کثرت عبادت و عمل خیر کے سبب عطا کرتا ہے۔ جیسے ایک نیکی انسان کرتا ہے تو دوسری نیکی کی اس کو رہنمائی ہو جاتی ہے، اور عمل خیر جو ایک کرتا ہے تو اس کو آگے آگے زیادہ سے زیادہ عمل خیر ملتی جاتی ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق بولا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کی توفیق جنت کے راستے کی طرف کس کو ہوتی ہے؟ جو عمل خیر کرتا رہتا ہے، جو نیکیاں کرتے رہتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم اپنی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سورۃ الانعام۔ پھر چوتھا سٹیپ، چوتھی منزل ہدایت کی ہے دخول جنت کو ممکن بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، ہم نے ان کے دلوں سے کینہ کو نکال دیا، جنت میں ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ کہیں گے کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس جنت کی طرف ہماری رہنمائی کر دی۔ یہ سورۃ الاعراف کی ہے۔ یعنی بتدریج، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ مختلف ہدایتوں کے ذریعے، مختلف رہنمائیوں کے ذریعے پھر جو ہے نا آگے بڑھ کر، آگے جا کر نا آخر میں جو ہے وہ جنت کی طرف ہماری رہنمائی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر قرآن کریم کی آیت کی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت بمعنی دعوت اور رہنمائی، یہ توفیق والی جو دعوت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف والی ہدایت،
تھی توفیق والی جو ہدایت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ جو ایک دوسری تھی نا دعوت ارشاد، دعوت ارشاد، دعوت رہنمائی سب کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الشورى کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رہنمائی کرتے ہیں، وہ جو ہدایت توفیق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے، لیکن ہدایت بمانی توفیق اور جنت میں داخل کرنا سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی دونوں آیتیں دیکھیں کہ دونوں میں ہدایت کو کیسے بالکل اپوزٹ معنوں میں کہ تم جو ہے وہ صراط المستقیم کی، بے شک تم جو ہے صراط المستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہو، یہاں کہا کہ تم رہنمائی نہیں کر سکتے، تم ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو دونوں ہدایتوں میں، دونوں طرح کی ہدایتوں میں فرق ہے۔ یہ بعد والی آیت سورۃ القصص کی 56 ہے۔ تو ہدایت کے مذکورہ بالا، یعنی ہدایت کے یہ دونوں معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر جو ہے نا مفسرین کرتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ہدایت سے مراد عام ہدایت ہے اور ہمیں دعا کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو۔ کسی نے اس کی تفسیر کی ہمیں راہ شریعت پر چلنے کی توفیق دے، ہے نا۔ اگر آپ بعض دفعہ کہتے ہیں نا قرآن کو مت سمجھو، قرآن کے اندر ترجمے الگ الگ ہوتے ہیں، کتنے سارے الگ الگ ترجمے ہوتے ہیں، تو ہم کون سا ترجمہ اختیار کریں؟ اگر ہم سمجھیں گے تو ہمیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے جو ترجمے ہیں وہ کون سا تفسیر جو کی گئی ہے وہ کون سا ہے، وہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ اور انشاءاللہ عربی سیکھیں گے، ترجمے سیکھیں گے تو عربی سے تو پھر ہمیں کوئی بہت جلدی جو ہے نا انشاءاللہ صحیح راہ مل جائے گی۔ تو اگر الگ الگ قرآن میں الگ الگ تفسیر کی گئی ہوگی نا تو پھر کوئی دقت کی بات نہیں ہے، سارے مراد ہے۔ یہ دیکھیں کسی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمیں راہ شریعت پر چلنے کی توفیق دے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ گمراہ کرنے والوں شہوتوں اور شبہات سے بچا۔ چوتھا قول ہے ہمیں مزید ہدایت دے۔ پانچواں قول ہے ہمیں علم حقیقی نور کی طرف جو ہے نا ہدایت دے۔ پھر چھٹا قول ہے ہمیں جنت دے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں ہدایت کی یہ تمام قسمیں مراد لی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ واللہ بالتوفیق۔ تو یہ ہو گیا، یہ مختلف تفسیروں میں ہدایت کا جو ہے نا معنی، اور ہدایت جو ہے وہ نبی کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں صحیح راستے کی توفیق بھی عطا کرے، یہ جو ہدایت ہم مانگتے ہیں نا۔ تو پھر آگے آتے ہیں، جلال الدین قاسمی نے جو پوائنٹس بتائے تھے ہمیں اس کی طرف آ جائیں، واپس پلٹ جائیں۔ جو 5 پوائنٹ انہوں نے بتائے تھے وہ آپ پھر سے اس کو ریوائز کر لینا۔ آگے ہے نا انہوں نے یہ بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ 7ویں جو آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط کہتے ہیں، واپس اس کو ذرا ترجمہ پڑھیں، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس آیت کو ترجمے سے لفظی ترجمے پر نگاہ ڈالے، پھر میں انشاءاللہ آگے بات کرتی ہوں۔ صراط یعنی راستہ، صراط، پھر الذین ان لوگوں کا، الذین کا مطلب ہے ان لوگوں کا کہ انعمتا انعام کیا تو نے، انعمتا بعض دفعہ جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، انعمتا۔ اگر ہم نے اس کو انعمتو پڑھ لیا تو معنی غلط ہو جائے گا، میں نے انعام کیا۔ تو زیر زبر کا بھی خیال ہمیں رکھنا ہے، ضروری ہے، لیکن بہت غلطیاں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے معاف کرے۔ ہمیں بالکل اس کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے، انعمتا یعنی انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیر المغضوب، غیر کا مطلب ہے نہ، نہیں، المغضوب وہ جو غصہ کیے گئے، وہ کون سے غصہ کیے گئے، الف لام لگا کے وہ خاص لوگوں کا ذکر ہے، علیہم غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ مت دکھا جن پر تو نے جس پہ غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہے نا، جو ایسے لوگوں کا راستہ نہ دے جو گمراہ ہے۔ اب دیکھیں چھوٹا سا بہت باریک سا نقطہ جو ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، یہاں پر کہا گیا تو نے انعام کیا نا، اور غیر المغضوب جو غضب میں مبتلا کیے گئے، جن کے اوپر غضب ہوا، یہ نہیں کہا کہ تو نے جن کے اوپر غضب کیا۔ انعام و اکرام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے دیتا ہے، اور جو غضب ہوتا ہے نا وہ انسانوں کی اپنی جو ہے نا عملوں کی پاداش میں ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی تو رحمت بہت ہی وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندوں کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، لیکن بندے جو ہے نا وہ سمجھتے نہیں ہیں، باوجود سمجھانے کے باوجود ہدایت دینے کے نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ پھر وہ جو ہے نا غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ عدل کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، عادل ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے پھر وہ ان کو جو ہے نا وہ غضب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر پڑتا ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، یہ دکھائیں راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں راستہ سیدھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، اور ان لوگوں کا راستہ نہ جو غصہ کیا گیا، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہیں جو جس کے اوپر غصہ کیا گیا، علیہم ان پر، پھر ولدالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ چلے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر ختم کرتے ہیں، اگلے آڈیو میں نا اس تفسیر کو، آج کی اس درس کو ختم کریں گے، لیکن اگلے آڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔